بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشی اور غم دو متضاد چیزیں ہیں، اور اس حوالے سے عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے ہوں گے تو خوشی ہوگی، پیسے نہیں ہوں گے تو غم ہوگا۔ حالانکہ یہ بالکل ہی غلط اور حقیقت کے خلاف بات ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ جن کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ اس کی گنتی اور شمار ممکن نہیں، لیکن دل غمگین ہے، دل میں مایوسی نا امیدی ہے اور خوشی دور دور تک نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریب بھی ہیں، ذرائع وسائل بھی نہیں ہیں، اور جتنے بھی ممکنہ ذرائع یا معاشی حالات کی بہتری یا آمدن کے وسائل وہ سارے کے سارے مسدود ہیں اور دروازے بند ہیں، اس کے باوجود وہ دل سے خوش ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ نے کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، آزمائش کے طور پر دے کر آزمایا ہو یا لے کر آزمایا ہو، اس میں وہ خوش رہے، اللہ سے راضی رہے اور اللہ کی طرف نگاہ رہے۔ اور کسی کو سب کچھ دے کر غم دیا ہو تو اس کو یہ بات سوچنی چاہیے، دیکھنی چاہیے اور اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ کیا مجھ سے ایسی غلطی ہوئی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے کہ اس نے سب کچھ دے کر بھی ان میں سے خوشی کا عنصر اور خوشی کا جزو اور خوشی کا انگریڈینٹ چھین لیا ہے، علیحدہ کر لیا ہے۔ اب ایسے لوگ جو غمگین ہیں، ایسے لوگ جو پریشان ہیں، ایسے لوگ جو مایوس اور نا امید ہیں، اور ایسے لوگ کہ جو اپنی کسی خطا اور غلطی کی بنیاد پر آج تڑپ رہے ہیں، اور ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے ماہی بے آب، مچھلی پانی کے بغیر۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ساری وجوہات تو ظاہر ہے میں بتا نہیں سکتا۔ جو وجہ غم کی ہے وہ آپ اپنے ذہن میں لا کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مثلا آج ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے، آج کے حوالے سے سب سے بڑا اور غم زدہ کرنے والا مسئلہ فیس بک، واٹس ایپ یا دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر لوگوں کا نامحرم عورتوں سے، اور خصوصیت سے نامحرم عورتوں کا، لڑکیوں کا، بچیوں کا نامحرم مردوں سے رابطہ ہے۔ اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ لوگ محرموں سے اپنی عزت محفوظ نہیں کر پا رہے۔ روز کے قصے اخبارات اور روز کے قصے ٹی وی، روز کے قصے یوٹیوب اور فیس بک پر اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ جہاں پر عزت کا رکھوالا، عزت کا لٹیرا بن گیا۔ لیکن خیر، اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خواتین فیس بک سے، شادی شدہ خواتین فیس بک سے، شادی شدہ خواتین واٹس ایپ سے، شادی شدہ خواتین اپنے گھر کے شوہر کے حوالے سے مختلف پیچیدگیوں کا شکار ہو کر نفرت کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، خرچہ نہیں دیتا ہے، توہین تذلیل کرتا ہے۔ اب جو بھی بندہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا دلاسا دیتا ہے یا اس بات کا جھانسا دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ تم مستحق ہو، تم مظلوم ہو، اور سب سے زیادہ مظلوم کا حامی حمایتی میں ہوں، جس کے بعد غلط تصاویر، جس کے بعد غلط ویڈیوز، جس کے بعد غلط تعلقات، اور اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ بات وہاں آ کر خراب ہوتی ہے کہ جب بات بلیک میلنگ تک پہنچتی ہے، جب بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ یہاں سے طلاق لو اور یہاں پہنچو، اس کو چھوڑو اور میرے پاس آؤ، اس سے طلاق لو اور میرے ساتھ شادی کرو، مسئلہ یہاں خراب ہوتا ہے۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی میری بہن ان مسائل کا شکار ہو گئی ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آئندہ میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، آئندہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر گناہ کو چھوڑنے کے لیے نہ صرف تیار ہوں بلکہ اس حد تک تیار ہوں کہ گردن اتر سکتی ہے، غلط نہیں ہوگا، اور جو غلط ہو گیا ہے اس پر اللہ کی بارگاہ میں شرمسار ہوں۔ دوسرے لیول پر بھائی، اب ایسا عمل لے لو کہ اس کو شکست دے سکو، ایسا عمل لے لو کہ اس کو جہنم رسید کر سکو، ایسا عمل لے لو کہ اسے عبرتناک انجام سے دوچار کر سکو، ایسا عمل لے لو کہ آئندہ وہ کسی اور گھر اور گھرانے کی عزت کو پامال نہ کر سکے۔ یہ تو وہ موضوع ہے جس کے لیے آپ کو مجھے علیحدہ فون کر کے معاملات کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس طرح کے لوگ وظیفہ بھی کریں، اس کے علاوہ میاں بیوی کی ناچاقی ہے، طلاق تک نوبتیں ہیں، بھائی وہ بھی یہ وظیفہ کریں۔ اب بھائی دوسرے معاملات یہ ہیں
کہ کچھ دوست تھے اب ناراض ہو گئے ہیں، اب اس ناراضگی کی وجہ سے ایک دوسرے کے دل میں دکھ اور غم ہے، وہ بھی وظیفہ کریں۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے سسرال میں پریشان ہونے، تکلیف زدہ ہونے، اذیت ناک حالات سے دوچار ہونے کی بنیاد پر اس وظیفے کو کرے، وہ لڑکی، وہ میری بہن خود بھی کرے، اور کوئی شوہر اپنی بیوی اور اپنے سسرال کے حوالے سے ان پیچیدگیوں کا شکار ہو چلا ہے کہ وہ پریشان ہے کہ کیسے گھر بسے گا، کیسے گھر بنے گا، کیسے گھر بچے گا، وہ بھی یہ وظیفہ کرے۔ انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا، دل کو راحت ملے گی، دل کو عافیت ملے گی، دل میں ٹھنڈک سکون آئے گا، اور تمام معاملات 11 دن کے اندر اندر اللہ کے حکم سے درست ہو جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں جو یہ میں نے بتایا ہے کہ سسرال ہے، بلیک میلنگ ہے یا اور ناشاکیاں ہیں، بلکہ وہ میرے بہن بھائی جن کی بہنوں کی، جن کی اپنی، جن کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، شادی نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے دل سے ایک ہوک اٹھتی ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے چلے گئے ان کا کیا بنے گا۔ یا کوئی میری بہن بیوہ ہو کر، طلاق یافتہ ہو کر اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے ماں باپ کے کندھوں پر پھر سے بوجھ بن گئی ہے، تو ایسے فرد، ایسے اشخاص بھی اس وظیفے کو کریں، اور اس کو اس یقین سے کریں کہ یہاں کریں گے وہاں انشاءاللہ اثر ملے گا۔ تو وہ عمل ہے 500 مرتبہ روزانہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہر غم کو دھو دے گا، ہر غم کو جھاڑ دے گا، ہر غم کا خاتمہ کر دے گا، اور دل میں وہ سرور اور امن، امان اور عافیت کی کیفیت پیدا ہوگی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی، پہلے کبھی نہیں محسوس کی۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور ایک وقت مقرر کر لیں، اور 500 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ پاکی ناپاکی میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک پڑھیں، گھر کے کئی افراد پڑھیں، ایک چھت کے نیچے پڑھیں، یا مختلف جگہوں پر مختلف لوگ ایک اپنے بہن بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے پڑھیں، تو انشاءاللہ جیسے جیسے پڑھتے چلے جائیں گے ویسے ویسے معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ نے ہم سب کو اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔